السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 107 سے۔ اس سے پہلے ہم نے 106 نمبر آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب 107 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ذَلِكَ یہ عذاب اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ بے شک انہوں نے، استحبوا پسند کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخراتی آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر لوگوں کو۔ یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کی ان کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ایک تو انہیں دنیا محبوب تھی، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، یعنی ان کے بار بار کفر کرنے کی وجہ سے، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی سخت کر دیا ہے، اب وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، تابع اللہ تابع مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وبصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون جو کہ غافل ہیں۔ یعنی واعظ و نصیحت کا اب ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی نہ تو وہ حق بات سنیں گے، نہ ہی دیکھیں گے اور نہ ہی سمجھیں گے، یعنی ان کے دل ہی اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت کر دیے ہیں کہ وہ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ لا جرم نہیں شک، انہم بے شک وہ، فی الآخراتی آخرت میں، ہم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ہم الخاسرون سے مراد یعنی کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کہ وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ یقیناً آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم پھر انا بے شک ربا کا تیرا رب، للذین ان لوگوں کے لیے مہربان ہوگا، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد بعد اس کے، مافتونو جب وہ آزمائے گے، مافتونو یعنی کہ جب وہ آزمائش میں ڈالے گے، ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا، ان ربا کا بے شک آپ کا رب، من بعد ہے بعد اس کے، لغفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اب اس آیت میں مکے کے ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو پہلے کمزور تھے، قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم کا نشانہ بنے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا تو وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے وطن، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کر حبشہ یا پھر مدینہ چلے گئے۔ پھر جب کافروں کے ساتھ لڑائی کا وقت آیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لڑے، یعنی انہوں نے جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جاہدوا وصبروا، یعنی کہ پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔